بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کریم کو صحیح تلفظ اور تجوید کے ساتھ پڑھنا ہر مسلمان کے لیے نہایت اہم اور ضروری ہے۔ کیا ہے؟ ضروری ہے۔ آج ہم تجوید کی پہلی کلاس کو شروع کر رہے ہیں، اسی مقصد کو سامنے رکھتے ہوئے کہ کیسے قرآن پاک کو صحیح پڑھا جائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطاہرین ما دام ما فی السماوات والارضین۔ لغت میں تجوید کے معنی تحسین یعنی خوبصورتی پیدا کرنا، لغت میں تجوید کے معنی تحسین یعنی خوبصورتی پیدا کرنا، اور اصطلاح میں ہر حرف کو اس کے مخرج سے مع جمیع صفات کے ادا کرنا، اس کے مخرج سے مع جمیع صفات کے ادا کرنا۔ یہ ہوا تجوید کی تعریف سمجھ رہے ہو نا؟ موضوع تجوید کا موضوع کیا بنے گا؟ تجوید کا موضوع کیا بنے گا؟ اس کا موضوع بنے گا قرآن شریف کے الفاظ۔ کیا بنے گا؟ قرآن شریف کے الفاظ۔ یہ نہیں کہ تجوید تو سیکھ لیا ہے لیکن اب اس کو ہم استعمال کر رہے ہیں اردو کے اندر، کہاں پہ؟ اردو میں یا پھر کسی اور جگہ میں، تو تجوید کا موضوع جو بنے گا وہ صرف بنے گا قرآن شریف کے الفاظ۔ اور اس کا غرض کیا ہے؟ اس کا غرض کیا ہے؟ حرف کو صحیح طریقے پر ادا کرنا، حرف کو صحیح طریقے پر ادا کرنا۔ اور اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ سعادت دارین، سعادت دارین۔ تجوید کے ارکان 4 ہیں۔ تجوید کے ارکان کتنے ہیں؟ 4 ہیں۔ حروف کے احکام کا پہچاننا، حروف کے احکام کا پہچاننا، حروف کے مخارج کو پہچاننا، حروف کے مخارج کو پہچاننا، صفات کا پہچاننا، صفات کا پہچاننا، زبان کو صحیح حرف ادا کرنے کا عادی بنانا، زبان کو صحیح حرف ادا کرنے کا عادی بنانا۔ اور یہ چیز بغیر کثرت مشق ماہرین قرہ سے حاصل کیے بغیر حاصل نہیں ہو سکتا ہے۔ اگر مان لو کسی نے بہت پڑھ لیا، کسی نے بہت پڑھ لیا اور تجوید بھی پڑھ لیا، کیا پڑھ لیا؟ تجوید پڑھ لیا، لیکن پڑھنے کے ساتھ میں کسی قاری کے ساتھ میں یا کسی قرہ کے ساتھ میں بیٹھ کر کے مشق نہیں کیا، صرف پڑھنے سے اندازہ لگایا کہ اس حرف کو ایسے پڑھا جائے گا، اس حرف کو ایسا پڑھا جائے گا، تب بھی اس کا الفاظ ٹھیک نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے؟ تجوید سیکھنے کے لیے مشق اور ماہرین قرہ کے پاس ہونا ضروری ہے۔ تجوید کے 3 مرتبے ہیں۔ کتنے مرتبے ہیں؟ تجوید کے 3 مرتبے ہیں۔ ایک ہوتا ہے ترتیل، ایک ہوتا ہے ترتیل، نہایت آہستہ اور اطمینان سے قرآن کو پڑھنا، نہایت آہستہ اور اطمینان سے پڑھنا۔ ترتیل کس کو کہتے ہیں؟ سمجھ گئے نا؟ جیسے ہم اسٹیج وغیرہ پہ پڑھتے ہیں یا سنتے چلے آئے ہیں، اسٹیج پہ دیکھا ہی نہیں قرأت پڑھتے ہیں تو تیز تو پڑھتے نہیں ہیں، آہستہ پڑھتے ہیں نا، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ ترتیل۔ تجوید کے 3 مرتبے ہیں نا، پڑھنے کے انداز اس کے 3 طریقے سے پڑھ سکتے ہیں قرآن پاک کو۔ ایک ترتیل ہو گیا جو اسٹیج وغیرہ پر پڑھتے ہیں جس کو قرأت کہتے ہیں، اور ایک ہوتا ہے تدویر۔ کیا ہوتا ہے؟ کیا ہوتا ہے؟ تدویر۔ نہ بہت تیز پڑھتے ہیں، نہ بہت تیز پڑھتے ہیں، نہ بہت سلو پڑھتے ہیں۔ اس کو ہم نماز میں پڑھتے ہیں۔ کس میں پڑھتے ہیں؟ نماز میں قرأت تو ہوتا نہیں ہے، نہ حدر کی طرح ہوتا ہے، اور ایک ہوتا ہے حدر، ایک ہوتا ہے تیزی کے ساتھ پڑھنا۔ کیا ہوتا ہے؟ تیزی کے ساتھ پڑھنا، لیکن صحیح مخارج اور صفات کی رعایت کرتے ہوئے پڑھنا۔ حدر کیا ہوتا ہے؟ تیزی کے ساتھ پڑھنا۔ حدر جو ہے اتنی تیزی سے ہم پڑھ سکتے ہیں کہ جس میں مخرج اور صفات کی رعایت چھوٹے نہ، کیا نہ ہو؟ چھوٹے نہ۔ اگر ہم تیز قرآن پاک پڑھ رہے ہیں اور اس میں صفات اور مخارج یہ سب چھوٹ رہا ہے تو یہ جائز نہیں ہے، ٹھیک، اچھا نہیں ہے۔ تجوید کا حکم امام جزری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، والأخذ بالتجوید حتم اللازم من لم یجود القرآن آثم۔ تجوید کا سیکھنا واجب اور لازم ہے، تجوید کا سیکھنا واجب اور لازم ہے ان لوگوں کے لیے جو حافظ تو ہو گئے ہیں لیکن تجوید نہیں سیکھا ہے، تجوید نہیں سیکھا ہے۔
جس شخص نے قرآن پاک کو تجوید کے ساتھ نہ پڑھا وہ گنہگار ہوگا، وہ گنہگار ہوگا۔ تجوید کے خلاف قرآن پڑھنے کو لحن کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں؟ تجوید کے خلاف قرآن پڑھنے کو لحن کہتے ہیں۔ لحن کی دو قسمیں ہیں۔ لحن کی کتنی قسمیں ہیں؟ لحن جلی اور لحن خفی۔ لحن جلی اور لحن خفی۔ لحن جلی کیا ہے؟ لحن جلی کیا ہے؟ حرف کے مخرج کی رعایت نہ کرنا، حرف کے مخرج کی رعایت نہ کرنا، جیسے ایک حرف کی جگہ دوسرا حرف پڑھ دیا جائے، جیسے ایک حرف کی جگہ دوسرا حرف پڑھ دیا جائے، مثلا ہا کی جگہ ہا پڑھ دیا جائے، مثلا بڑا ہا کی جگہ پر چھوٹا ہا پڑھ دیا جائے، سین کی جگہ تا پڑھ دیا جائے۔ کیا پڑھ دیا جائے؟ سین کی جگہ تا پڑھ دیا جائے، جیم کی جگہ زا پڑھ دیا جائے، یا ضاد کی جگہ زا پڑھ دیا جائے، یا عین کی جگہ حمزہ پڑھ دیا جائے، یا عین کی جگہ حمزہ پڑھ دیا جائے، یہ صفات لازمہ میں غلطی کرنا ہوا۔ کیا ہوا؟ صفات لازمہ میں غلطی کرنا، جیسے کسی حرکت کو گھٹا کر یا بڑھا کر پڑھ دینا، جیسے کسی حرکت کو گھٹا کر یا بڑھا کر پڑھ دینا۔ لحن خفی دو بتایا تھا نا لحن، ایک لحن جلی ہو گیا اور ایک لحن خفی۔ حرف کے صفات محسنہ میں غلطی کرنا، کس میں؟ حرف کے صفات محسنہ میں غلطی کرنا، جیسے پر پڑھنے کی جگہ کو باریک پڑھ دیا جائے، جیسے پر پڑھنے کی جگہ کو باریک پڑھ دیا جائے، جیسے را لکھا ہوا ہے، اب را پہ اگر اس کو موٹا پڑھنا ہے اب باریک ہم پڑھ رہے ہیں، یا اللہ کے لام کو باریک پڑھ رہے ہیں، کہیں بھی اگر پر پڑھنے کی جگہ پر اگر اس کو ہم باریک پڑھ دیں تو یہ کیا ہوا؟ لحن خفی۔ لحن خفی۔ لحن جلی پڑھنا حرام ہے، لحن جلی پڑھنا حرام ہے، لحن جلی پڑھنا حرام ہے۔ بعض جگہ معنی فاسد ہو جاتے ہیں، بعض جگہ معنی فاسد ہو جاتے ہیں۔ لحن خفی بھی مکروہ ہے، لحن خفی مکروہ ہے، مگر بچنا اس سے بھی ضروری ہے، مگر بچنا اس سے بھی ضروری ہے۔